اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی آپ سے عرض کر رہا ہوں جی، قرآنی لیکچر کے سلسلے میں آج جو ہے قرآن میں جو ریئل سیلف اور جو فزیکل سیلف، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک تو انسان کا اختیار و ارادہ ہے اور دوسرا طبیعی جسم جو ہے، ٹھیک ہے، جو سیلف ہے فزیکل، اس پہ جو روشنی ڈالی گئی ہے تو وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش میں کروں گا قرآن کی روشنی میں، تاکہ یہ جو ہے تو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آیت ہے 38/76۔ ابلیس کہہ رہے ہیں اللہ سے جی، قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی اس نے یہ کہا نا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی وہ حرارت ہے، وہ انرجی ہے، وہ مٹی تو نہیں ہے، اور جبکہ اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی تکبر میں آ گیا ابلیس کہ ان ملائکہ سے اونچا ہونا چاہیے مجھے، نار سے مراد کہ شیطان کو آگ اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ بہت بڑی دلیل دی ہے، یعنی حرکت اور حرارت یہ تو جذبات کی خصوصیت ہے۔ انسان کا طبی جسم جس کو اختیار و ارادہ حاصل نہیں ہے وہ مٹی کا پتلا ہے۔ کہا میں تو اختیار و ارادہ ہوں، جو حرارت ہے یہ تو میرے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، یہ تو تین سے طبی جسم میرے احکامات کی تعمیل کے لیے بنایا گیا ہے، تو بتاؤ میں افضل ہوں یا یہ جو ہے اس کا فزیکل سیلف جو ہے طبی جسم جو ہے، حرارت و حرکت اختیار کی چیز، یہ جذبات ہیں۔ جذبات نے سرکشی اختیار کی تھی، انہوں نے احکام خداوندی کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری نگاہ صرف فزیکل سیلف پہ ہے، اس میں ایک اور خصوصیت بھی ہے جو تمہیں بھی جھکا سکتی ہے، اس پر نگاہ رکھو گے تو اس مغالطے سے نکل جاؤ گے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے ابلیس کو، کالا فخرج منہا فانک رجیم، 38/77۔ تو محروم ہو گیا تمام خوشگواریوں سے، دور ہو جا، کیونکہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے ہمیشہ کے لیے جب تک تو توبہ رجوع نہ کر لے، توبہ نہ کر لے، سعادت سے محروم ہو جائے گا۔ ابلیس یہ انسان کے جذبات ہیں، یہ تین سے بنایا گیا ہے، تو یہ انسان کے اعضاء جو ہے مٹی کا مادہ ہے، یہ تمام اعضاء جذبات کے تابع کام کرتے ہیں۔ مثلا میں نے فیصلہ کیا کہ بولنا ہے تو زبان بولنے لگی، میں نے پانی لینے کا فیصلہ کیا تو ہاتھ آگے بڑھ گیا، یہ ہاتھ پاؤں زبان بجائے خشک کچھ شے بھی نہیں، یہ سارے جذبات کے تابع چلتے ہیں۔ غلطی یہ کی کہ اس نے کہا چونکہ میں صاحب اختیار ہوں اس لیے ان کو میں اپنے احکام کے تابع چلاؤں گا، اس لیے کہا کہ ام کنت من العالین، 38/75۔ تمہارے اندر تو انانیت تھی، تم نے بڑا بننا چاہا۔ یہ جذبات یا انانیت بری شے نہیں ہے، صرف ایک پابندی لگائی گئی کہ اگر وہ اقدار کے تحت وحی کے تحت فیصلہ کریں تو نتیجہ کنسٹرکٹیو اور جو ہے تو پراسپیرٹی ہوگا، ٹھیک ہے، تو ذات کے ساتھ ساتھ کائنات کے حسن میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر سرکشی برتے گا تو ٹھیک ہے، اس کے جسم سے جو کام لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس کے تابع چلنے والی چیز ہے، انکار نہیں کرے گی۔ کسی مظلوم کا گلا کاٹنے کے لیے ہاتھوں کو حکم دے گا تو وہ کر دیں گے۔ یہ انانیت کسی کے تابع نہیں ہے، جو جی میں آئے فیصلہ کرے۔ یہ سیکولرزم کے تمام فیصلے بے محاسبہ اسی کے تحت ہوتے ہیں، جو ساری دنیا کو جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے انہوں نے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اصل شے تو یہ خود ہی کی تربیت ہے، سیلف کی تثبیت ذات جس کو قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل آدم، تاکہ احکام خداوندی کے مطابق فیصلے کرے۔ آج تو ساری دنیا سیاست، معیشت، معاشرت، صفاتی تعلقات میں ایگو کا ٹکراؤ ہے۔ دیکھ رہے ہیں جی، یہ جذبات بھی ضروری ہیں، انسانی جسم کے اعضاء ان فیصلوں کو بروئے کار لانے کے ذرائع ہیں، یہ بھی نہایت ضروری ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ سارا کچھ قوانین خداوندی کے مطابق اگر کرے تو سب کچھ تعمیری ہوگا۔ اگر بے باک ہو کر خود ہی سب کچھ کرنے لگ گئے وہی کے بغیر تو پھر ڈس آرڈر ہوگا کائنات میں۔ جو ملائکہ نے کہا تھا نا کہ اس کو تو کریٹ کر رہے ہو، یفسد فیہا ویسفک الدماء، 2/30، تو نے کہا اس کی اگو کی بات کی تھی یہ، ٹھیک ہے۔ جواب ملا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جب اس کی انا کو اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، 2:38۔ امن اور بے خوفی اس صورت میں ہوگی اگر اس کی ایگو کو پابند کر دیا جائے اقدار خداوندی کا، ورنہ دیکھ رہے ہیں حرف استکبار
تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ یہ پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں یہ اشعار۔ کب کھلا تجھ پر یہ راز انکار سے پہلے کے بعد، بات ہے کہ تیری تجلی سے کمالات وجود، پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلے سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ۔ ٹھیک ہے جی؟ جو ذمہ داری قبول نہیں کرتا تو ملون یعنی رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خوشگواریوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ قرآن نے تو اے ملوم شیتم 41/40 ایک غیر متبدل قانون ہے، یہ اپنی جو ہے دنیا میں مشیت سے، اپنی مشیت سے کام کرے گا، وہاں اللہ تعالیٰ انٹرفیئر ہی نہیں کرتا انسان کی مشیت میں۔ یہ بات نقطہ سمجھنے کا ہے، یہ خود ہی پستی فطرت سے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام دے کر اس کی مرضی یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے نکال یہ کر رہا ہے۔ یہ ڈٹرمنزم، سمجھ گئے نا جی؟ یہ بات قرآن کرتا ہے جی۔ اب یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی چیز آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، کہ نسل آدم میں جو ہے وہ یہ امتیاز اور مفادات کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی، یہ بات جو ہے نا، یہ لیٹسٹ جتنی بھی ریسرچز ہیں ان کی اینتھروپولوجسٹ کی، یہ آپ نکال کے دیکھی، جتنی بھی تحقیقات ہیں اور اب ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں کہ شروع سے انسان کی سرگزشت کیا تھی، سب سے پہلے انسان کی موجودگی، پھر وہ کن کن مراحل سے گزرے، یہ ساری تحقیقات بیان ہی ہوئی ہیں جو قرآن میں تمثیلی انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ انسان میں بھی حیرت ہو جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیات کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اینتھروپولوجسٹ۔ دیکھیں آپ خود ہی، آپ کے سامنے خود ہی یہ آ جائے گا۔ نسل آدم میں نسل امتیاز اور مفادات کی ابتدا، ایک مخصوص آبادی تھی پہلے، یہ کہتے ہیں اینتھروپولوجسٹ، رزق کی بڑی فراوانی، یہ ہے ان ماہرین کی تحقیق کہ تیری میری کا امتیاز جو ہے وہ ناپید تھا۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن نے کہی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، 2/35، بھوک لگے تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لو جہاں سے جی چاہے، کوئی پابندی نہیں ہے، میری تیری تو ہے ہی نہیں۔ سامان نشوما کی فراغت، معاش اور رزق کی کوئی پریشانی نہیں، دیکھ کا پلو تو نہیں تھا لیکن دیکھ کے سارے اجزاء موجود تھے، میری اور تیری کا امتیاز نہیں تھا۔ قرآن نے شجر کے پاس جانے سے منع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب تخلیقی کائنات کے وقت فطرت کی قوتوں کا ظہور، یہ سمجھیے جی۔ پہلے پوری آبادی انسانوں کی میری اور تیری کی تفریق سے بالکل مبرہ تھی، پھر ان میں قبائل کی تفریق، اب اولاد ہوئی تو اس سے ایک خاندان، گویا اب یہ ہوا یہ میرا بیٹا اور یہ اس کا بیٹا، یہ میرا اور اس کا، یہ روٹی میرے بیٹے کے لیے اور وہ تیرے بیٹے کے لیے۔ اب چھوٹے سے پیمانے سے نسلی امتیاز شروع ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے سے یہ سب انسان تھے۔ اب پہلا ٹکراؤ جسے قرآن نے خون ریزی کہا ابتدا ہوئی۔ اب جن افراد کی افرادی قوت زیادہ تھی، آبادی زیادہ تھی، تو انہوں نے وسائل رزق پر زیادہ سے زیادہ قبضہ جما لیا بزور تشدد سے۔ اب یہ اس کے کھیت ہو گئے اور یہ میرا باغ ہو گیا۔ اب یہ چیز نہ رہی کہ جس کو بھوک لگے وہاں سے کھا لے، جو خاندان کمزور رہ گیا وہ ان کے مقابلے میں دشواری کی زندگی بسر کرنے لگ گیا، آہستہ آہستہ یہ مفلس ہوتے چلے گئے۔ جب یہ ان کے لیے کام کرنے والے بن گئے، کمین اور وہ مالک، اس طرح دو طبقے وجود میں آ گئے۔ یہ تحقیق علم انسان کی آج جو سامنے لا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن نے بھی وہی بات کی ہے۔ قرآن نے کسے آدم کو تمثیلی انداز میں، اسی طرح ڈرامائی انداز میں بیان کیا کہ آج کی تحقیق کے اس کے ایک ایک جز کی تائید کرتی جا رہی ہے۔ اسے سامنے رکھیے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی۔ قرآن نے کہا کائنات کی تخلیق ہوئی تو فطرت کی قوتیں جو ہے نیچرل فورسز موجود تھیں، پانی، ہوا، روشنی، زمین اور اس میں زراعت کی صلاحیت، یعنی ملائکہ اور دوسری چیز انسان کے اپنے جذبات، ان جذبات سے ذاتی مفادات میری اور تیری پیدا ہو گئی۔ یہ تو متضاد چیزیں سامنے آ گئی۔ فطرت کی قوت اور قابو پا لینا تو اس کے لیے بڑا آسان تھا، اور یہ ہو رہا ہے، مریخ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکا۔ یہ جو اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھنا ہے، اسے جو ہے ابلیس اور شیطان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میری اور تیری کے کسی کی ابتدا، اس کا علاج کیا قرآن بتا رہا ہے، یہ اب دیکھیے۔ اب اس تصادم اختلاف کی ابتدا اس تیری میری یعنی اپنا اپنا مفاد، اس سے ہوتی ہے۔ اس سے انسانیت برادری، گروہوں، نسلوں، قبائل اور اقوام میں بڑھ جاتی ہے، پھر ان کے اندر طبقات جنم لیتے ہیں، ایک امیر طاقتور، دوسرا مفلس و ناتواں۔ حالانکہ ابتدا میں یہ تفریق نہیں تھی۔ اب کائنات کا پہلا انقلاب تو یہ تھا کہ یہ نو جو ہے اختیار و ارادے کی حامل قرار
بالکل ڈپارچر ہوا، پوری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، یہ واحد اس نو کو حاصل ہوا۔ انسان نے میری تیری سے ابتدا کی، قبضے کر لیے، محتاج بھی ہو گیا، امیر بھی ہو گیا، لاتعداد طبقات نے جنم لے لیے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یا اسی طرح سلسلہ رہے گا؟ قرآن نے بتایا کہ اس کا علاج انسان کے بس کی بات ہی نہیں، اس کے علاج صرف ان قوانین کی روح سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو ایسی ہستی کی طرف سے ملے جو اس میری اور تیری کے تصور میں انسان کا شریک نہ ہو۔ وہ تو خالق ہے، رزق دیتا ہے، مگر خود کھاتا پیتا نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہی قانون وہ دے سکتا تھا جو دوسروں کو دیتا چلا جائے، لیکن اس سے کچھ لینے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اب اگلا مسئلہ نسل پرستی اور طبقاتی تقسیم کا تھا، جو خود ان تمام تعصبات سے بالا ہو، تو ایسا قانون تو وہی دے سکتا تھا نا۔ لم یلد ولم یولد کا مطلب ہی یہی ہے، جو بیانڈ اور پروکریشن سے کہا کہ ان قوانین کی روح سے معاشرے کی تشکیل کرو۔ یہ لم یلد ولم یولد دیکھ رہے ہیں جی، اس میں میری اور تیری کی فساد انگیزیوں سے نکل آؤ گی۔ اس طرح یہ پوری انسانیت برادری بن جائے گی جیسے پہلے تھا، وما کان الناس الا امۃ واحدہ، ٹھیک ہے، فاختلفوا 10/19۔ پہلے ابتدا ایک برادری تھی، پھر مفاد پرستی سے اختلافات پیدا ہو گئے، خاندانی، قبائلی، قومی، نسلی، ہر قسم کے طبقاتی تقسیم جو ہے۔ اس کے بعد فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین 2/213، وہ انبیاء اور رسولوں کو اس فساد انگیزی سے نجات کا بھیجا تاکہ ان کو طریقہ بتائے کہ یہ ڈس آرڈر کیسے ختم ہوگا، معاشرے کو اقدار خداوندی کے تحت تشکیل کیسے دیا جائے گا۔ یہ جو معاشرہ اب یہ عالمگیر انسانیت کی طرف جو ہے تو جانا چاہیے، قرآن یہ بتا رہا ہے۔ اب کس آدم کا قرآن کا محاکاتی انداز ہے، بڑے ڈرامائی انداز میں قرآن نے بیان کیا۔ یہ کسی خاص بندے کی بات نہیں ہے، بلکہ مین کائنڈ کی بات قرآن کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات تو اکانومی کی تھی، معیشت کی تھی، جہاں سے انسان نے اولین دور شروع کیا، پھر آگے چلا، پھر اس معیشت کی بنیادوں پر اس کی سیاست، تمدن، تہذیب، یہ سارے بکھیڑے بعد میں پیدا ہوئے۔ اگر انسانیت ایک عالمگیر برادری بن جائے تو یہ سارے امتیازات اور فساد انگیز سب ختم ہو جائیں گی۔ اسے ذہن میں رکھی تو قصہ آدم آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہنری فورڈ کے الفاظ میں، جو کچھ معاشی طور پر صحیح ہے وہ اخلاقی طور پر بھی صحیح ہے، اور آج ساری اقوام میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ جو میکینیکل کنسیپٹ آف لائف ہے، میکین کی تصور حیات، ٹھیک ہے جی، میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف کی روح سے انسان کی ساری تاریخ اسی معاشی مسئلے کے حل کی تلاش کی تگ و داس کی داستان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت آگے آ رہی ہے 2:34 وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ڈرامائی انداز، کائنات کی ساری قوتیں تو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتی ہیں، اللہ ابلیس، یہ جو اپنی ذات ہے نا، یہ ان قوانین خداوندی کے سامنے نہ جھکی۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیچھے میں نے بتایا تھا کہ میرا بھی ابلیس ہے مگر میں نے اسے مسلمان کر دیا۔ ابلیس کو تو اقدار خداوندی کے تحت لانا، یہ ہے مسلمان ہونا۔ اس پر کنٹرول صرف وہی سے ہو سکتا ہے، اس میں سرکشی اور بغاوت ہوتی ہے۔ یہ رنگ و نسل، قومیت، مفادات، یہ تمام جو ہے نا ابلیسی صفات ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ٹھیک ہے، 20/117۔ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ بہکنے کی خصوصیت دونوں میں ہے۔ یہ غلط ہے کہ عورت شیطان کے بہکاوے میں آگے اسی آیت میں ہے فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، ٹھیک ہے، پھر تم ان ضروریات جو آپ آسانی سے میسر و محروم ہو جاؤ گے، اور جگر 5 مشقتوں سے گزرنا پڑے گا اگر ان امتیازات کو قائم رکھا۔ یہ جنتی زندگی چھن جائے گی، کیونکہ جنت کی کیفیت تو یہ ہے، اِنَّ لَكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ 20/118، وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ 20/119۔ اب تو نہ روٹی کی فکر، نہ کپڑے کی، نہ پینے کی، نہ گھر کی، تمام چیزیں با افراد میسر ہے جنتی زندگی میں۔ تو تیری میری والی روش سے ان چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ فوسوس الیہ شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی 20:120، ایسے درخت کا پتہ تمہیں بتاؤں جس سے تم کو حیات جاوید مل جائے اور ایسی مملکت جس پر کبھی زوال نہ آئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، انسان ایسے ہی اس کا متلاشی تھا، کہا یہ اولاد کے ذریعے سے حاصل ہوگی، وہی تمہاری بقا کا ذریعہ بنے گی، اس سے تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا تم اپنے مفادات کو سامنے رکھو۔ عقل تو ہمیشہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اس کی جو ہے تو مینوفیکچرنگ ہی ایسی ہے، تمہیں دوسروں کی کیا پڑی۔
اب تو صورت یہ ہے کہ کھانے پینے کو تو مل جاتا ہے، مر جانے کے بعد تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی لیگیسی ہی نہیں رہے گی، تمہاری مملکت، جاگیر اور ذمہ داری، سرداری اور یہ مال و دولت صرف اس صورت میں رہے گی کہ اپنے بیٹے کے حق میں وراثت کر دیا کرو۔ اب قصہ اپنی تیری میری کا نہ رہا، اب میری اور تیری نے منتقل ہونا شروع کر دیا تاکہ اسے دوسرے نہ لے جائیں۔ اس طرح سے یہ جھگڑا فساد جو ہے یہ تو اٹرنل ہو گیا جی۔ یہ ہے وسوسہ دبے پاؤں چپکے سے کچھ بات کہنا، یعنی خود غرضی کے جذبات پیدا کر دی۔ آؤ وہ شجر بتائیں جس سے قرآن نے منع کیا۔ شجر کا قرآنی مفہوم دیکھیں جی۔ عربی زبان میں اختلاف کے لیے 20 الفاظ تھے، لیکن ایک اختلاف ایسا ہے کہ نیچے سے جڑ اور تنا ایک ہو، ابتدان ایک ہو، آگے جا کر اس میں اختلافات پیدا ہوں۔ اس قسم کے اختلافات کو مشاجرت کہتے ہیں۔ درخت کی جڑ بنیاد جو ہے واحد، اس کے بعد یہ لاتعداد شاخوں میں تقسیم ہو کر، یہ ہے مشاجرت۔ قرآن نے کہا تم آپس میں کہیں یہ کیفیت پیدا کرنا لینا کہ نو انسان کی ابتدا تو وحدت کی جڑ ہے، ایک تھا، اب الگ الگ شاخوں میں نہ بڑھ جانا، اس سے پرہیز کرنا، مگر افسوس نو انسانی کی عالمگیر برادری کی جگہ نسل پرستی کی کشمکش میں الجھ گیا۔ یہ آدم جو ہے یوں سمجھو فآکلا منہا فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، یہ 20/121۔ تو اس سے اس کی جو ننگا پن تھا باغ کے پتوں سے اس کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگے یہ دونوں میاں بیوی۔ وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، اگلی آیت، غلط راستوں پر چل کر زندگی برباد ہوگی، روزی درہم برہم، معیشت تباہ، تو پکارا اٹھا ربنا ظلمنا انفسنا، 7:23 تیری بات نہ مان کر اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ابدی طور پر راندہ درگاہ سے مراد ہے کہ جو اپنی غلطی تسلیم نہ کرے، جو ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دے تو اس کی اصلاح تو ابدی طور پر نہیں ہو سکتی، وہ اسے دوسروں کے سر پر ڈالتا ہے۔ ثم اجتباہ ربہ، ٹھیک ہے 20:122، پھر اللہ نے اسے گلے لگا لیے، مگر شرط یہ کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لکنن من الخاسرین، 7/23۔ تو اس بات پر ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، ٹھیک ہے جی 20/122۔ پھر اس کا قانون واپس ہو کر رجوع کیا کرتا ہے، اعتراف کے بعد وعدہ راستہ بھی دکھا دیتا ہے قرآن کی شکل میں، چلنا تو خود پڑتا ہے، صرف رہنمائی دی ہوئی، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجْلٌ مُّسَمًّى، ٹھیک ہے۔ یہ 20/129۔ اگر قانون مولت کا وقت جو ہے یہ لا آف ریکویٹل کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ہلاکت کا عذاب جو فیصل ہو چکا ہے ان کے ساتھ کب کا چپک گیا ہوتا۔ یہ تو رحیمی کے تقاضا ہے کہ ایک وقت مولت جو ہے بیج سے فصل پکنے تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، بڑی اللہ کا کرم ہے اس چیز میں جی۔ اب آ جائیے جی یہ شیطان جی ہے جس کو یہ خارج میں بتاتے ہیں کہ یہ شیطان کی جو ہے اور خیر و شر کی گتھیاں کیا ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا میں گزارش کروں گا آپ کو کہ شیطان کی ماہیت اور عمل کی نوعیت جو ہے کیا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، 35/6، ولا یغرنکم باللہ الغرور، 35/5، خیال کرنا دھوکہ دینے والا کہیں اللہ کے نام کی آڑ میں تمہیں فریب نہ دے، انہی کو شیطان کہا گیا۔ ان الشیطان لکم عدو جی 35/6، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، کہ اسے دشمن سمجھو، دوست نہ سمجھنا، اس سے دور رہو۔ انسان قرآن سے پہلے بچپن کے زمانے میں تھا، ابتدائی دور میں، غاروں کے دور میں، وہ جو انویزیبل، غیر محسوس، نظر نہ آنے والی، وہ ان کا تصور ذہن میں نہیں لا سکتا تھا۔ آج کا انسان اگرچہ اس دور سے آگے چلا گیا مگر اب بھی وہ ان حقائق کو محسوس کنکریٹ پیکر میں، ٹینجیبل شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کا محسوس قسم کا تصور بچپن میں ذہن میں آ جائے تو مستقبل کی زندگی میں اس کے تصور کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کی تعلیم کو جو ہے نا اخلاقیات سے منور کریں۔ ملائکہ کے بارے میں بھی کہا کہ وہ ان کو دیوی دیوتاؤں کی شکل میں نہیں لائے، محسوس شکل میں نہیں لائے۔ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ عالم امر کی جو پیغام رسانیاں ہیں یا تدبیر امور ہیں، یہ قوتیں اور توانائیاں جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں لامحالہ ان کا کوئی محسوس پیکر لانا پڑتا ہے، ایسی بت پرستی کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ بت پرستی کو چھڑائے، اسے بتوں سے کوئی حسد تھی کہ اونچا نہ ہو جائے میرے مقابل، ایک پتھر کی مورتی کو پوجا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے پوجتے رہیں
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 3/97۔ جب انسان نہیں تھا تو اس وقت بھی اللہ تھا۔ اصل میں وہ انسانی ذہن کو اس پس سطح سے بہت اونچا لے جانا چاہتا ہے، پرسیپشن سے کنسیشن کی طرح۔ ان حقائق کو سمجھ لی کہ انسانی ذہن کو تیار کرتا ہے، مگر عقائد کے محسوس پیکروں کے اندر نہیں۔ یہ کوئی تو ایک نچلی سطح کا انسان بھی کرے گا۔ ملائکہ کے متعلق قرآن انسان کو بہت اونچا لے گیا۔ اب نفسیات جو ہے تحقیق کر رہی کہ پیغام رساں والی قوت کیا ہے جو دل کے ارادے کو ہاتھ تک پہنچاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ کرو۔ یہ کتاب ہے مائنڈ اینڈ باڈی، بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں بڑی زبردست ریسرچ دی ہے۔ ملائکہ تو جمع کا صیغہ ہے، بہت سے تھے، اور شیطان جو ہے واحد کا صیغہ جو ایک ہی ہے۔ اس کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کوئی انسان ہے اس کے پاس شیطان آ کر اسے برخلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک شیطان دنیا کے ہر گوشے کے اندر جہاں انسان ہے اس کے ساتھ وہی ایک شیطان ہے۔ یہ ہے بہت بڑی گمراہی دنیا میں، بیک وقت ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کی صفات ہے یار۔ وَوَا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ 57/4۔ اللہ کی اس صفت کو ہم شیطان کی صفت بتا دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ہی شیطان ہے، اللہ کی صفت ہی جو شیطان کو دے رہے ہیں ہم۔ اندازہ لگائیں اس ابلیس یا شیطان کا قصور کیا تھا جو راندہ درگاہ ہوا۔ آدم سے تو مسیحت ہوئی، ابلیس سے بھی ہوئی۔ آدم سے پوچھا تو اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی معاف کر دے جی، اب اصلاح کا گنجائش ہے، تو کہا جاؤ آئندہ اس روش پر نہ چلنا، اصلاح ہو جائے گی۔ ابلیس سے پوچھا تو نے کیوں کیا، تو اس نے کہا میری کیا جرت، اغویتنی، یہ تو آپ نے مجھ سے کرا ہے۔ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تو راندہ درگاہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اب خیر و شر کی گتھی کا حل جو ہے قرآن کی روشنی میں کیا ہے جی؟ یہ مسئلہ پچھلے 2500 سال سے انسان اس گتھی کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے، اور یہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اللہ جو ہے خیر محض ہے تو اس نے شر کیوں پیدا کیا؟ سن رہے ہیں آپ؟ یہ ذرا غور سے سننا اس مسئلے کو۔ اگر شر خود پیدا ہو گیا تو پھر اللہ کا اس پر اقتدار نہیں ہے، وہ بے بس ہے۔ اگر اس کی مرضی سے پیدا ہو تو خالق شر بھی ہے، جو شر کو پیدا کرنے والا ہو تو خیر کا خالق وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو قادر مطلق نہیں ہے۔ یہ فلسفوں کے یہاں ایک اہم مسئلہ اور بڑا جو ہے تو مہمہ ہے، ان کی لائبریریاں بحثوں سے بھری ہیں۔ وہ آ کر رک گئے کہ یا وہ خیر مطلق نہیں یا قادر مطلق نہیں۔ جب آپ بھی شیطان کو ایک باہر کی ہستی قرار دیں گے تو شر ہو جائے گی، یہ ہستی سارا شر پھیلا رہی، اور اللہ دیکھ رہا ہے چونکہ اس نے ہر ایک کو پیدا کیا تو، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو بھی پیدا کیا اور انسان کے ساتھ اس کو چھوڑا ہے۔ اب شر پیدا کر کے خود ہی اتنی تاکید کی کہ اس سے احتیاط برتو۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ اسے پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ یہ ہیں فلسفوں کے وہ سوالات۔ دراصل یہ انسان خود ہے، کیونکہ اللہ نے کائناتی قوتوں کے مقابل صرف انسان کو اختیار و ارادی کی قوت سے نوازا ہے۔ کائناتی قوتیں بھی جو ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ 16/49، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ٹھیک ہے۔ کائنات کی کوئی قوت انکار نہیں کر سکتی، صرف انسان کے سامنے دو راستے دیے ہیں، ہدیناہ النجدین، ٹھیک ہے 90/10۔ اس کے بعد کہا اعملوا ما شئتم 41/40، ہم دخل نہیں دیں گے بھائی، غلط راستہ اختیار کرو گے تو شر کا ہوگا، صحیح کرو گے تو خیر کا ہوگا۔ شر تو انسان کی غلط روش کا نام ہی شر ہے یار، یہ شیطان ہے۔ یہ خیر اور شر کے مسائل راستے ہیں، یہ ہمارا پیدا کیا ہوا شر نہیں ہے۔ اگر تم اسے اختیار نہیں کرو گے شر ختم ہو جائے گا، اگر تم اسے اختیار کرو گے تو تم نے شر کو خود قبول کیا ہے جی۔ ہاں جی، انسان کا یہ اختیار و ارادہ جب وہ قانون، احکام اور اقدار خداوندی کے مطابق چلے تو یہ ملائکہ کی بھی صفت ہے، اللہ کا قربی ہے۔ حد بشریت کے اندر خدائی صفات کو پیش نظر رکھنے کی ایک تمنا ہے۔ اگر اختیار و ارادے سے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ شر ہی شر ہے، جس کا انجام جو ہے تو وہ تباہی و بربادی۔ یہ تو انسان کے اپنے اختیار و ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، جو راستہ اختیار کرے۔ شیطان شیطانہ یعنی بھڑک اٹھنے والا شعلہ جذبات ہیں، یہ دیے گئے ہیں۔ غصے کی حالت میں غضب میں آ جاتا ہے، غضب کے معنی شعلہ حرارت سرکشی ہے۔ غصے کی حالت میں ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، یہ شعلہ دل میں موق کو جلا کر پیرالائز کر دیتا ہے اور وہ اصول کو چھوڑ کر سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ اس جذبے کو تعمیری کاموں کی بجائے جو ہے وہ تخریب کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ سرکشی، تیزی، تندی، مشتعل مزاجی جو ہے، ہاں یہ شیطان ہے۔ ان شعلوں کا مشتعل ہو جانا یہ ہر فرد کے اپنے جذبے کی بات ہے کہ سرکش ہو جاتا ہے، یعنی اقدار کے خلاف چل پڑتا ہے۔ یہ ہر فرد کا اپنا ہوتا ہے، جی چاہے تو اسے اقدار کے تحت لے، ذرا سا بے باک کیا تو شعلہ ہے، بھڑک اٹھتا ہے۔ یہی سرکش جذبات جو ہیں شیطان ہے۔
قرآن میں اس کے لیے دو الفاظ آئے، ابلیس اور شیطان، پہلے میں بتا چکا ہوں۔ باقی مذاہب اور زبانوں میں ہر جگہ ایک ہی لفظ شیطان ہے۔ ابلیس اور شیطان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ موجودہ سائیکالوجی اسے تھیوری آف ایگریشن اور فرسٹریشن، جارحیت اور مایوسیت کا نظریہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ تو قرآن کی صداقتوں کو ان تحقیقات سے ثابت کر رہے ہیں یار۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پاس وہاں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ان کی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ جب بھی انسان کا غصہ ایگریشن جو ہے، جو قوت بالادستی کا حدود فراموش ہو جانا کہلاتا ہے، جیسے دریا ساحل کو توڑ کر سیلاب بن جاتا ہے، جب یہ جارحیت ختم ہو جائے تو اس کا نتیجہ مایوسیت یعنی فرسٹریشن ہوتا ہے۔ عربی میں شیطان بھڑک اٹھنے والا اور ابلیس کے معنی مایوس ہو جانے والا۔ جب یہ اشتعال فرو جائے تو پھر کیے پر نادم ہوتا ہے۔ اب اس کا درجہ حرارت 98 سے کم ہو کر 96 پہ آ جاتا ہے۔ یہ درجہ حرارت میں کمی، یہ ہے اس کی ندامت، مایوسی، فرسٹریشن۔ یعنی ابلیس جو مایوس ہو جائے تو ایک رخ تو سرکشی یعنی شیطان، دوسرا رخ مایوسی یعنی ابلیسیت۔ یہ کسی ایک کے لیے دو الفاظ قرآن ہی میں ہیں، دنیا میں اور کسی بھی لٹریچر میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ جی، شیطان کو خارج میں نہیں ہے، بلکہ انسان کے غلط فیصلے کا نام ہے، اپنے فیصلے کا۔ جب اقدار سے سرکشی اختیار کرے تو اس وقت اس کا شیطان کام کر رہا ہوتا ہے، جب اقدار کے تحت کام کرے تو یہ مومن ہے۔ قرآن میں ان جذبات کو شیطان کہا گیا ہے، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں نا واقعی آدم کی تمثیلی انداز میں، فوسوس لہو شیطان 7/20، دیکھیں شیطان یہاں پہ فائل ہے، اور شیطان نے دونوں کو ورخلائے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ٹھیک ہے، 50/16، اس کا اپنا نفس برخلاتا ہے۔ یہاں پہ نفس، شیطان جو بطور فائل اس نفس کو کہا گیا، یہ اس کا اپنا نفس سے اشارہ کرتا ہے۔ ابھی انسانی علم تو بہت پیچھے ہے کہ متعین کرے کہ نفس کیا ہے۔ انسان کا اختیار و ارادہ، میں جس کو کہتے ہیں، یعنی نفس قرآن اسے کہتا ہے، یہ کراتا ہے۔ اگر ریئل سیلف جو ہے اگر اقدار کی خلاف ورزی کرے گا تو یہی نفس شیطان بن جاتا ہے۔ جب اس کے نتائج سامنے آئیں گے تو مایوس ہو جائے گا، ابلیس ہوتا ہے، ابلیس بن جاتا ہے۔ یہ اپنے اس ابلیس یا شیطان کو مسلمان کر دے تو مومن۔ دیکھ رہے ہیں پہ ایک آیت ہے، عالم آہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، ٹھیک ہے جی، وَلَنْ عَابُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ یہ 36 سورہ ہے، 2 آیت ہیں، 60-61۔ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے جذبات کی پیروی نہ کرنا۔ افرأیت ما اتخذ الہہ ہوا، ٹھیک ہے، 45/23۔ یہ انسان اپنے جذبات ہیں جن کو یہ الہ بنا دیتا ہے، خدا بنا دیتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے۔ تو نتیجہ اس آیت میں فضل اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، 45/23۔ یہ جذبات کی وجہ سے عقل کے باوجود اندھا ہو جاتا ہے۔ جب قومیں اپنے سرکش جذبات کو الہ بنا لیں تو پھر دوزخ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایک فرد شیطان ہے، اس طرح سے اگر جنود یا لشکر اکٹھے ہو جائیں تو یہ حزب الشیطان قرآن کہتا ہے، اور کرے استعوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ٹھیک ہے جی، 58/19۔ یہ ہیں اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانوں کے لاؤ لشکر ہیں جو اس کو قابو کر لیتے ہیں اور اقدار سے فراموشی اختیار کرتا ہے۔ ان کے منشور کیا ہیں، قرآن نے یہ بھی دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حزب الشیطان کی پراپوگنڈے کے ذریعے بس تفزز من استطاعت منہم بصوتک، 17/64۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات کے ذریعے فانساہم ذکر اللہ، ٹھیک ہے، تیرے قوانین سے غافل کر کے اجلب علیہم بخیلک ورجلک، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے تو فوجیں چڑھا دیتے ہیں۔ دیکھو کیا حالت بنا دی تھی ان اسلامی ممالک، اور ان کی اقتصادیات پر کنٹرول۔ وشارکم فی الاعمال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، 17/64۔ یہ اس کے لاؤ لشکر کا یاد رکھو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، صرف میری اطاعت کر گزار بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ موجودہ دور کی سوشالی پر عیسائیت کے اثرات دیکھیں ذرا کیا ہیں جی۔ آج کی جو عمرانیات ہے، سوشالوجی اور ایتھیکل جو ان کا